ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا ورحمت اللہ علی مواليهم ومحبيهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترق حتی یرد علی الحوض صلوات خالق اکبر بے حق محمد آل محمد اور تمام اہل ایمان کی اس عظیم عبادت کو درجہ قبولیت نصیب ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے نور سے منور فرمائے اور اپنے سچے اولیاء کی معرفت اور ان کی سیرت طیبہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بانیان مجلس کی دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرمائے۔ جتنے بھی اہل ایمان پچھلے سال آپ کے ساتھ اس مجلس میں شریک تھے اور آج وہ موجود نہیں ہے، خالق اکبر ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یقیناً بڑے پیارے پیارے ساتھی یہاں بیٹھے ہوتے تھے اور بالخصوص ہمارے بڑے محترم عزیز بھائی ڈاکٹر انیس نقوی صاحب بالکل سامنے بیٹھ کر یہ مجلس سنا کرتے تھے، آج وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ خالق اکبر ڈاکٹر انیس نقوی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور ہمیں بھی کوئی خبر نہیں، ہمارے پاس بھی گارنٹی نہیں ہے کہ آیا آئندہ سال یہ مجلس کا اعزاز نصیب ہوگا یا نہیں۔ سب مل کر دعا کریں، اس مومن بھائی کی اہلیہ بیمار ہے، اسیر بغداد کی مظلومانہ شہادت کے صدقے میں سب بیماروں کے ساتھ اس کی اہلیہ کو صحت عاجلہ نصیب فرمائے۔ انسان اس دنیا میں رہنے کے لیے
یہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا۔ بڑی خوبصورت یہ مجلس اور محفل اور دستگاہ ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ آج رجب کی کون سی تاریخ ہے؟ 27 رجب، اور کل 28۔ بڑی عظیم دو مناسبتیں۔ 27 رجب کو خالق اکبر نے اپنے حبیب کو ظاہری رسالت پر مبعوث فرمایا۔ کیوں مبعوث فرمایا؟ بندوں پہ رحم کرتے ہوئے سراپے رحمت نبی بھیجا۔ 27 کو دین کا آغاز ہوا اور قرآن کا آغاز ہوا۔ 28 رجب کو دین کا محافظ مدینہ چھوڑ کے کربلا چلا۔ بڑی مناسبت ہے۔ ان مناسبتوں سے انسان کو بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ یہ دن اس لیے ہمیں نصیب ہوئے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہوں، اپنے رب کے قریب، اس لیے کہ اتنا پیارا ساتھی کائنات میں آپ کو نہیں ملے گا جتنا پیارا آپ کا ساتھی اپنا رب ہے۔ ایسا ساتھی نہیں ملے گا۔ لیکن دکھ کی بات ہے، جو چند دن کا ساتھی ہے اس کے پاس سارا دن بیٹھتے ہیں، اور جو حقیقی ساتھی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اس سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ بڑا مہربان، رحیم، کریم خالق ہے نا، ماں سے بھی 70 گنا زیادہ انسان سے محبت کرنے والا ہے۔ اب ذرا اس کریم کے احسانات کو دیکھیں۔ انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے نا، کوئی تھوڑا سا بھی احسان کرے نا تو دل کرتا ہے اس کا شکریہ ادا کرے۔ یہ فطرت۔ وہ انسان مردہ ہے جو کسی محسن کے احسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ مردہ ہے۔ لیکن ہمیں کوئی کپ چائے کا پلاتا ہے نا، جب بھی سامنے آتا ہے دل میں بھی محبت پیدا ہوتی ہے، احترام بھی کرتے ہیں۔ ایک کپ۔ اب ذرا ادھر دیکھو، اس کریم نے ہم پر کتنا احسان کیا۔ سب سے بڑا احسان، توجہ کریں، سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ تاج انسانیت ہمارے سر پہ کس نے رکھا؟ ہم جس انسانیت پہ فخر کرتے ہیں، پوری دنیا پہ نگاہ کریں، یہ تاج آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ کوئی دروازہ نظر نہیں آئے گا سوا اس ذات توحید کے، جس نے انسانیت کا تاج پہنایا۔ آج ہم فخر کرتے ہیں، خصوصاً جو جوان بیٹھے ہیں انہیں توجہ کرنی چاہیے۔ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، حیوانوں کے سامنے کھڑے ہو کے، حیوانوں کے سامنے کھڑے ہو کے فخر کرتے ہیں ہم کوئی حیوان تو نہیں، انسان ہیں۔ لیکن پھر بھول جاتے ہیں یہ تاج پہنایا کس نے؟ وہ بھولے کہ قابل ذات نہیں ہے۔ تاج انسانیت جس نے دیا ہے، انسانیت کا تاج پہنایا ہے، کیا اسے بھلایا جا سکتا ہے؟ بہت بڑا یہ احسان ہے اس کریم کا، اسے بھلانا نہیں ہے، بلکہ حق تو یہ بنتا ہے کہ اس محسن اعظم کی جب بھی صدا آئے نا، حی علی الصلاۃ،
حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل۔ یہ کسی مؤذن کی صدا نہیں، تیرا رب تجھے پکارتا ہے، تیرا رب صدا دیتا ہے۔ اب بتاؤ، ایک کپ چائے پلانے والے کے پاس تو چلے جاتے ہیں شکریہ ادا کرنے، جس نے تاج انسانیت دیا وہ صدائیں دیتا رہتا ہے، لیکن دنیا میں مگر کتنی نعمتیں اس نے دی ہے۔ یہ جس وجود اور جس جسم، ذرا توجہ کریں، زیادہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑی کتاب تیرے پاس ہے جس کا نام ہے جسم۔ قبلہ محسن شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، جیسے تو سلامتی کے لیے بلندر صلوات۔ کوئی جنگل میں بیٹھنے والا یہ عذر نہیں پیش کر سکتا میں کوئی زیادہ پڑھا ہوا نہیں تھا، نہیں کی زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، تیرا جسم ہی ایک کتاب معرفت ہے۔ تو صرف اس اپنے جسم کی طرف نگاہ کر، سب کچھ تمہیں نظر آ جائے گا۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کی طرف متوجہ کرتے ہیں ہمارے مولا متقیان۔ متقیان فرماتے ہیں، اے انسان، من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ یہ تیرے پاس کتاب ہے اے جوانوں، اے اس جسم کی نعمت رکھنے والوں، کسی اور کی چیز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف تنہائی میں بیٹھ جاؤ اور اللہ نے تجھے یہ جسم نہیں ایک کتاب معرفت دی ہے۔ تو اس جسم میں غور کرتا جا، تجھے رب کی بھی معرفت ہوگی، رب کے نبی کی بھی معرفت ہوگی، ولی و امام کی بھی معرفت ہوگی، تجھے اپنے بھی معرفت ہوگی کہ میں ہے کیا۔ اب یہ کتاب کھول کے میں اپنے سامنے رکھتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ تاج انسانیت تو مل گیا، لیکن بتاؤ یہ آنکھوں کا نور کس نے دیا ہے؟ یہ کتاب ہے، کھلی کتاب ہے۔ اتنی بڑی معرفت کی کتاب رکھنے والا کوئی شخص اندھا ہو جائے، نہ اسے رب نظر آئے، نہ رسول نظر آئے، نہ اہل بیت نظر آئے، نہ مسجد نظر آئے، نہ قرآن نظر آئے، نہ اہل بیت نظر آئے، اس سے بڑا پھر کوئی اندھا نہیں، اس سے پھر بڑا کوئی اندھا نہیں۔ بتاؤ، سوچو، تنہائی میں بیٹھ کے تھوڑا سا وقت نکالو، کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، اولاد کو بھی بٹھاؤ اور سوچو یہ آنکھوں کا نور جس کے ذریعے سے میں دنیا کماتا ہوں، دنیا میں چلتا ہوں، دنیا میں شہرت حاصل کرتا ہوں، اگر یہ آنکھوں کی نعمت وہ محسن نہ دیتا، آنکھوں کا نور نہ دیتا، کم نعمت ہے۔ اب اس آنکھ سے ہم ہر شے دیکھیں اور وہ رب نظر نہ آئے، اگر اس آنکھ سے ہم دوست دیکھیں، دنیا دار دیکھیں، کاروبار ساتھی دیکھیں، ہر چیز نظر آئے لیکن رب نظر نہ آئے، بہت بڑی نعمت ہے، کتاب معرفت ہے تیرے پاس۔ آج لوگ کیوں گمراہ ہو رہے ہیں، کیوں نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں، کیوں ابلیس کی طرف جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کتاب معرفت سے غافل ہے، ورنہ مولا کائنات نے سچ فرمایا ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پھر پہچان لیا۔ اور کرو جوانوں ذرا، اللہ نے تمہارے اس وجود کے اندر کتنی معرفت کے دروازے رکھے ہیں، ذریعے رکھے ہیں، وسیلے رکھے، مجھے بتا یہ زبان کی نعمت کس نے دی ہے؟ کون سا دوست ہے جس کے پاس ہم گھنٹوں بیٹھتے ہیں؟ کون سا دنیا دار ہے جس کے پاس ہم اپنا وقت برباد کرتے ہیں؟ بتاؤ، زبان کی نعمت دینے والے کا نام کیا ہے؟ ایک ہی سنادہ بلند ہوگی، یہ نعمت بھی اس محسن آدم خالق اکبر کی۔ اب بتاؤ، اتنی بڑی نعمت زبان یہ اللہ نے کس لیے دی ہے؟ سوچو، اس
اس کریم نے یہ زبان کی نعمت کس لیے دی ہے؟ ماں کو گالیاں دی، باپ کو ستائیں، ہمسائے کو ستائیں، بیوی کو ستائیں، علماء کو ستائیں؟ نہیں، اللہ نے زبان دی ہے تو میرا ذکر بھی کر، اور اس زبان سے مخلوق کی خدمت بھی کر۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان کٹ تو سکتی ہے، نہ اللہ کی نافرمانی میں چلتی ہے، نہ مخلوق کو ستانے میں چلتی ہے۔ آپ نے میشم دمار کو دیکھا، سولی پہ بھی چڑھ کے زبان صرف علی ابن ابی طالب کے فضائل پڑھتی گئی، اور پھر زبان کٹ بھی گئی ہے، لیکن علی کے فضائل کے بغیر چلی گئی۔ نعرہ حیدری، اے جوان تو سوچ، یہ جوانی کتنی بڑی نعمت۔ میں ان کو مخاطب ہوں جن کے پاس جوانی ہے، جنہوں نے برباد کر دی ہے تو برباد ہو، لیکن جن کے پاس ابھی جوانی کی نعمت ہے، صحت کی نعمت موجود ہے، مجھے بتاؤ کتنی بڑی دو نعمتیں اس کتاب معرفت کے اندر ہے۔ یہ جسم معرفت کی کتاب ہے، جس کے بعد جوانی کی نعمت بھی ہے، صحت کی نعمت بھی ہے۔ اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہے، اے شخص مجھے بتا، اے میرے نفس مجھے بتا، یہ صحت کی نعمت اور یہ جوانی کی نعمت کہاں سے نصیب ہوئی ہے؟ وہ چوکھٹ کون سی ہے؟ وہ دروازہ کون سا ہے؟ پکار کے جوان بھی کہے گا، صحت مند بھی کہے گا، یہ نعمت اگر مجھے ملی تو دروازہ توحید سے۔ اب جوان بتا، یس کریم نے تجھے جوانی کس لیے دیے؟ ابلیس کے آخر، ابلیس کی رضا کی خاطر، شیطان کی؟ یہ جوانی تو تیری صرف ہونی چاہیے تھی اس کریم کے سامنے مناجات، استغاثہ، دعا، رکوع، سجود اور خدمت خلق میں تیری جوانی صرف ہونی چاہیے تھی، لیکن افسوس ہے اتنی بڑی نعمت جوانی کی تو نے برباد کر دی ہے ابلیس کے کہنے پر۔ اتنی بڑی جوانی تو نے برباد کر دی۔ اے جوان، تیرے سامنے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی موجود ہے کہ جو محل میں تھا، بادشاہ کے رتبے پہ تھا، لیکن زلیخا نے مجبور کیا کہ اے یوسف تیرا حسن اتنا ہے تو میری طرف کیوں نہیں متوجہ ہوتا؟ لیکن حضرت یوسف نے اپنی جوانی کو برباد نہیں کیا، بلکہ اس محل میں بھی رہ کے، اس بڑے عہدے پر بھی رہ کر، بادشاہ بن کر بھی اپنے رب کا مطیع رہا، ابلیس کے کہنے پہ نہیں لگا۔ اے جوان، تیرے سامنے حضرت یوسف جیسا جوان موجود ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا نا کہ شاید یہ بتوں سے شرم محسوس کر رہا ہے، یہ بت کو خدا سے شرم محسوس کرتا ہے، زلیخا نے اپنا دوپٹہ اتار اور اس بت پہ دے دیا، کہا یوسف اب تو خدا چھپ گیا ہے، اب تو میری طرف آ جا۔ حضرت یوسف نے ایسا جواب دیا جو جوانوں کے لیے بہت بڑی معرفت ہے۔ فرمایا زلیخا، میرا خدا دوپٹوں سے نہیں چھپتا، میرا خدا دوپٹوں سے۔ کیا خیال ہے جوان، تیرا خدا تجھے دیکھے گا نہیں دیکھے گا؟ کہاں تو چھپے گا؟ کہاں چھپے گا؟ مخفی سے مخفی جگہ پہ چلا جا، تیرا رب موجود ہے۔ اس لیے امیر کائنات مولا متقیان نے نوجوانوں کو متوجہ کیا ہے کہ تو خدا سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ تو رضائی کے اندر بھی خدا سے چھپ نہیں سکتا، بند کمرے میں بھی تو خدا سے چھپ نہیں سکتا۔ اس لیے مولا کائنات نے ہمیں ایک بہت بڑا درس دیا ہے۔ آج مولا کی روح کو راضی کر کے یہاں سے اٹھو اور یاد رکھو، ایک ایک قدم، ایک ایک سانس علی ابن ابی طالب کو راضی کرنے میں گزرے۔ اے جوان، تو کہاں چھپ سکتا ہے؟ خدا سے چھپ سکتا ہے تو؟ مولا کائنات فرماتا ہے الہی و سیدی و ربی، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، میں کائنات کی جس چیز کو بھی دیکھتا ہوں، جس پہ بھی میری نگاہ پڑتی ہے، اس سے پہلے بھی تو نظر آتا ہے، اس کے بعد بھی تو نظر آتا ہے۔
جوانی کا خیال سوچ، اتنی بڑی نعمت اس لیے دی ہے، رحمان نے اپنی اطاعت کے لیے دی ہے۔ آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد، جن کا لقب بھی صادق ہے، وہ فرماتے سنو جوانوں کی ضرورت ہے، ماں باپ کو چاہیے سب سے زیادہ خیال جوانوں کا کرو، کیونکہ شیطان بوڑھوں کے پاس نہیں آتا، جوان کے پاس آتا ہے۔ اور آپ کے پاس قیمتی سرمایہ تو اولاد ہے، اگر وہ آپ کی گودوں سے ابلیس اٹھا کے لے جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے، بہت بڑا۔ تو جوان کو خیال کرنا چاہیے کہ جوانی کی نعمت کیسے ہم صرف کریں۔ ہمارے سامنے تو کربلا کے جوانوں کی بھی نمونے، کربلا کے جوانوں کے نمونے موجود ہے، بہت ضرورت ہے۔ جوان کو چاہیے کہ جوانی اگر گزارنی ہے تو عباس کی طرح گزار۔ اگر اپنے آقا عباس کو اپنا مولا مانا ہے نا، تو پھر جوانی بھی ان کی ولایت میں گزرنی چاہیے۔ اگر جوانی گزارنی ہے نا تو ہمارے سامنے تو علی اکبر کا نمونہ موجود ہے، شہزادہ قاسم۔ یہ جوانی بہت بڑی نعمت ہے، اسے صرف کر دو خالق اکبر کی اطاعت میں۔ آپ کے چھٹے مولا فرماتے ہیں یہ جوانوں کو خطاب ہے صرف، نیکی کوئی بھی کرے اچھی ہے، بوڑھا کرے، جوان کرے، مرد کرے، عورت کرے، بچہ کرے، اچھی ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں جوان سن اگر جوان کرے تو مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ نیکی کس سے اچھی لگتی ہے؟ اب جوان بتا، سارا دن تو موبائل میں کیا دیکھتا ہے؟ امام صادق کو دیکھتا ہے، سوچ، سارا دن تو موبائل میں کیا دیکھتا ہے؟ قرآن کو دیکھتا ہے، قرآن کی آیتیں سنتا ہے، تو حدیثیں سنتا ہے، تو قرآن علماء کی تقریریں سنتا ہے، بتا تو موبائل کے اندر کیا سنتا ہے؟ یہاں پتہ چلے گا یہ جوان امام صادق کا ہے یا ابلیس کے ہاتھ میں چلے گا۔ بہت بڑی نعمتیں ہیں عزیزان، یہ دنیا کو یہاں گزارنے کے لیے اللہ نے دی نہیں ہے، برباد کرنے کے لیے دی نہیں ہے۔ اس زندگی کا صرف ایک مقصد بتایا گیا ہے اور وہ ہے آخرت کی تیاری کرنا۔ آخرت کی تیاری کے لیے یہ دنیا تجھے دی گئی ہے تاکہ تو یہاں رہ کے موت سے پہلے جنت تیار کر، جنت کی نعمتیں تیار کر، جنت کے لیے جو کچھ تو آسانی چاہتا ہے وہ موت سے پہلے خود تیار کر۔ یہ زندگی گزارنے کے لیے اس زندگی کی مثال علماء دیتے ہیں ایک برف کے بلاک کی طرح ہے، ایک برف کے بلاک کی طرح ہے۔ برف بیچنے والا کارخانے میں جاتا ہے، بہت بڑا برف کا بلاک لیتا ہے، پھر سڑک پہ اپنے پھٹے پہ رکھ دیتا ہے۔ رکھنے کے بعد اس برف بیچنے والی کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے، ایک ہی حسرت ہوتی ہے، ایک ہی صدا ہوتی ہے، آؤ لوگوں مجھ سے برف خرید لو، آؤ مجھ سے برف خرید لو۔ پریشان رہتا ہے، آوازیں لگاتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، وہ کبھی سائیڈ میں بیٹھ کے باتیں نہیں کرتا، سائیڈ میں بیٹھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، برف کے پاس کھڑے ہو کر ایک ہی حسرت ہوتی ہے یہ برف جلدی آ کے کوئی خرید لے، کیونکہ اسے یقین ہے یہ برف کھل جائے گی، یہ برف کھل کے ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، اس لیے چاہتا ہے میرا کوئی خریدار آئے اور اسے میں کھلنے سے پہلے خرید لوں۔ اے جوان، اے مومن، تیری زندگی بھی روزانہ کھل رہی ہے، رات کو بھی کھل رہی ہے، دن کو بھی کھل رہی ہے، تجھے چاہیے کھلنے سے پہلے اپنی اس جوانی کو بھی، اپنی زندگی کو بھی، اپنی قوت کو بھی، اپنی صلاحیت کو بھی بیچ دے، فروخت کر دے، لیکن اس کے ہاتھ بیچ تجھے قیمت دے سکے۔
اپنی زندگی کا ایک دن شیطان کے حوالے نہ کر، اس دوست کے حوالے نہ کر جو تجھے خدا بھی بھلا دیتا ہے، رسول بھی بھلا دیتا ہے، مسجد بھی بھلا دیتا ہے، قرآن بھی بھلا دیتا ہے۔ اسے نہ بنا ساتھی، بلکہ اس زندگی کو اس کے ہاتھ بیچ جو کم سے کم تجھے جنت کی قیمت دے سکے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں تیری زندگی کی کم سے کم قیمت جنت ہے، یعنی تیرا ایک دن بھی، ایک لمحہ بھی ایسے عمل میں گزرنا چاہیے، ایسی نیکیوں میں گزرنا چاہیے کہ ادھر جنت بنتی جائے۔ جنت سے کم نہ بیچ، کسی کو ایک منٹ بھی نہ دے، اس لیے کہ تیری زندگی بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی زندگی ہے۔ تو نہیں آرام سے بیٹھ سکتا، مومن آرام سے نہیں بیٹھ سکتا، مومن فضول نہیں بیٹھ سکتا۔ کوئی ریٹائر یہ نہ کہے میں نے نوکری کر لی ہے، اب ریٹائر ہو گیا ہوں، اب آرام سے بیٹھوں گا۔ نہیں، اگر تو مومن ہے، ریٹائر ہونے کے بعد بھی یا تو اللہ کی عبادت میں مصروف رہے یا مخلوق خدا کی خدمت رہے، جنت کو سنوارنا اور بنانا تیرا موت تک کام ہے۔ یہ زندگی گل رہی ہے، اسے بیچ اللہ کے ہاتھ۔ تجھے اللہ نے وہ امام دیے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے لمحات کو اتنا قیمتی بنایا کہ وہ جنت کے بدلے بھی بیچنے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن تیرے لیے کہا کہ مولا کائنات فرماتے ہم تو نہیں اپنی زندگی بیچتے جنت کے لیے، لیکن تو کم سے کم اپنی زندگی کو اگر بیچنا ہی چاہتا ہے تو جنت کی قیمت میں بیچ۔ لیکن علی بن ابی طالب فرماتے ہیں ما عبدتک شوقا الی الثواب اور خوفا من النار، اے دنیا والو میں علی نے گرمیوں کے روزے اور سردی کی راتوں کی لمبی لمبی عبادتیں اس لیے نہیں کی ہے کہ جنت مل جائے یا جہنم کے ڈر سے بچنے کے لیے، نہیں، بل وجدتو کا اہل العبادت فعبدتو کا، میں علی نے تو یہ عبادتیں کی اس لیے ہے کہ اللہ کے سوا کوئی لے کے عبادت نظر نہیں آیا۔ زندگی تو مانا یہ حسین پہ امام مانتا ہے وہ زندگی کا ایک قیمتہ نہ بیچے، اتنی بڑی نہیں۔ تو یہ تو قرآن جیسا ضابطہ حیات دیا، کیوں قرآن دیا؟ یہ 27 رجب کیوں آئی؟ کیوں مبعوث پر رسالت ہوا آمنہ کا لال؟ اس لیے کہ میں نے تیرے سر پہ رکھا ہے تاج انسانیت، موت تک اس کی حفاظت کے لیے میں نے قرآن جیسا منشور زندگی دیا ہے۔ اس قرآن کو تو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزار، تیری انسانیت باقی رہ جائے گی۔ لیکن اگر تو نے قرآن کو غلاف میں بند کر کے، ایک خوبصورت غلاف میں بند کر کے الماری میں رکھ دیا، قرآن چیختا رہا، قرآن آوازیں دیتا رہا، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے مومن یہ کام کر، یہ کام نہ کر، اے مومن فلاں کام کر، یہ نہ کر، اور وہ صدائیں دیتا رہا۔ اگر تو نے قرآن کی صدائیں نہ سنی، یہ تاج انسانیت اتر جائے گا، تو حیوانوں کی صف میں شمار ہونے گا۔ قرآن کس لیے دیا اللہ نے؟ سوچا ہے کبھی؟ نہیں لگاتے امام، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ قرآن ایسا نہیں ہے کہ قرآن کوئی اور چیز ہے اور انسان کوئی، جس طرح سرکار رسالہ نے فرمایا تھا میں تمہارے اندر دنیا سے جا رہا ہوں، تمہارے اندر 2 امانتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک امانت کا نام قرآن ہے اور دوسری امانت کا نام اہل البیت ہے۔ کس نے امانتیں چھوڑی؟ آمنہ کے نام، اور پھر کہا یاد رکھو ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ یہ خطاب پیغمبر کا ہر مومن کو ہے، ہر امتی کو ہے، جو فخر سے کہتا ہے میں امتی مصطفیٰ ہوں، میں امتی مصطفیٰ ہوں۔ اس کنیز کے لیے بھی یہ خطاب ہے جو اپنے آپ کو کہتی ہے میں کنیز مصطفیٰ ہوں، میں کنیز مصطفیٰ ہوں۔ اس کو خطاب ہو رہا ہے کہ جب تک قرآن کا بھی دامن پکڑو گے، اہل بیت کا بھی دامن پکڑو گے، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ تو
تو یہ ہدایت کی گارنٹی لینی چاہیے یا کوئی محمد مصطفیٰ سے علاوہ بھی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ کوئی نہیں۔ جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں نا وہ تو ہمارے لیے بل پاس کروا رہی ہیں کہ جو بھی اہل بیت کے حق کو بیان کرے گا عمر قید ہے۔ ہوش سے بیٹھو، جن کو تم نے ووٹ دیے، جن کو تم نے ووٹ دیے انہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کر یہ بل پاس کیا ہے کہ جو بھی علی کا ماننے والا زہرا کے حق کو بیان کرے گا، علی کے حق کو بیان کرے گا، حسین کے حق کو بیان کرے گا، اسے 14 سال سزا۔ یہ دستخط کیے ان ایم پی اے نے جن کو آپ نے ووٹ دیے ہیں، ان ایم این اے نے جنہوں کو آپ نے ووٹ دیے، یہ انہوں نے دستخط نہیں کیے، یہ آپ نے دستخط کیے جنہوں نے ووٹ دے کے وہاں پہنچایا ہے۔ اور پھر ظلم اتنا اہل بیت بھی ہوا آپ لوگوں کے ہاتھوں کہ انہوں نے چلو دستخط کر لیے، لیکن جب پتہ چل گیا تو آپ گئے ان کے دروازے پہ، آپ گئے ان کے گھر میں کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ووٹ اس لیے دیے تھے کہ تم ہمیں زہرا کے دروازے سے دور کرو گے، علی کے دروازے سے دور کرو گے۔ یہ حالت ہے، یہ حالت ہے۔ انسانیت ختم ہو جائے گی۔ انسانیت کہاں ہے؟ قرآن الگ، انسان الگ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اہل بیت قرآن سے الگ نہیں اور قرآن اہل بیت سے، اسی طریقے سے انسان بھی قرآن سے جدا نہیں۔ نہ قرآن انسان سے جدا ہے، نہ انسان قرآن سے جدا ہے۔ بلکہ میں خلاصتاً آپ کو بتا دوں، اس پہ غور و فکر کرتے رہے۔ انسان شکل و صورت کا نام نہیں ہے کہ جس کی شکل اللہ نے انسان جیسی بنائی ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے اے انسان شکل میں دے رہا ہوں انسان جیسی، سیرت تو نے خود بنانی ہے انسان جیسی۔ اور موت کے وقت یاد رکھو شکلیں بدل جائیں گی، کوئی درندے کی شکل میں، کوئی سور کی شکل میں، کوئی بندر کی شکل میں، کوئی کتے کی شکل میں، انسان کی شکل میں وہی معشور ہوگا جس کی شکل بھی انسان جیسی تھی، سیرت بھی انسان جیسی تھی۔ قرآن کو چھوڑ کے ہم انسان معشور ہوں گے؟ نہیں۔ جس نے قرآن کو پسے پش ڈالا ہے، قرآن کی آواز کو نہ سنا ہے، قرآن ہی نام ہے انسانیت کا، اور انسانیت ہی نام ہے قرآن کا۔ یہ دو چیزیں الگ نہیں ہیں۔ اس لیے کہ میں بتا دوں انسانیت کسے کہتے ہیں، قرآن کسے کہتے ہیں۔ اگر حقیقت میں خلاصہ کیا جائے انسانیت کا بھی قرآن کا بھی، تو یہ ایک چیز، یہ دو چیزیں نہیں، ایک چیز نظر آئی۔ انسانیت کس کو کہتے ہیں مجھے بتاؤ؟ 3 چیزوں کو، یہ سن لو اور گھر جا کے تنہائی میں بیٹھ کے دیکھ لو میرے اندر انسانیت ہے یا نہیں۔ 3 چیزوں کا نام ہے انسانیت۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سوچ اور فکر بھی انسانی ہے، سوچ اور فکر بھی انسانی ہے۔ آپ حیوانوں کو چارہ ڈالتے ہیں نا کھرڑیوں میں، دیکھتے آپ بہت بڑا چارہ ڈالتے ہیں، وہ اتنا آپ چارہ ڈالتے ہیں کہ اگر 4 حیوان ہیں تو سارے سیر ہو کے کھا دیں گے، لیکن وہ آرام سے نہیں کھاتے، ایک اس کو سینگ مارتا ہے دوسرا اس کو سینگ مارتا ہے، حالانکہ وہ چارہ کافی ہے۔ یہ ہے حیوانیت کہ جو دوسروں کو سینگ مارتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا، وہ حیوان ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی مومن مسلمان بھی دوسرے مومن مسلمان کو سینگ مار رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، اسے نقصان پہنچانے کے لیے سوچ رہا ہے سب فلاں کو کچہری میں پھنساؤں گا، فلاں مومن کو تھانے میں پھنساؤں گا، فلاں کی زمین پہ قبضہ کروں گا، فلاں کو یہ نقصان پہنچاؤں گا، یہ بتاؤ یہ سوچ انسانی ہے؟ جب سوچ انسانی نہیں تو پھر انسان کہاں؟ سوچ انسانی یہ ہے کہ اس کے دل پہ قبضہ ہو ولایت خدا کا، اس کے دل پہ قبضہ ہو ولایت رسول کا، اس کے دل پہ قبضہ ہو ولایت علی ابن ابی طالب کا۔
اس کے دل پہ ولایت کا قبضہ ہو، ولایت فاطمہ زہرا کا، ولایت حسنین شریفین کا۔ جس کے دل پہ ولایت زین العابدین کی ہو، جس کے دل پہ ولایت زین العابدین سید الساجدین کی ہو، مشے سے نفرت کرتا ہو، نماز سے نفرت کرتا ہو، رکوع سے نفرت کرتا ہو، بتاؤ وہ کیا اس کے دل میں زین العابدین کی ولایت ہے؟ زین العابدین کی ولایت ہوتی، ادھر سے آذان کی صدا بلند ہوتی، کام چھوڑ دیتا، کھیت باڑی چھوڑ دیتا، دفتر کو بند کر دیتا، دکان پہ کپڑا ڈال دیتا، دوڑ کے مسجد میں جاتا اور دنیا کو بتاتا میرا سردار ہے زین العابدین، میرا سردار ہے سید الساجدین۔ لیکن اگر دنیا مسجد میں جاتی رہے، دنیا مسجدوں میں جمعہ پڑھتی رہے، زین العابدین کا مرید گھر میں بیٹھا رہے، زین العابدین کی ولایت رکھنے والا وہ نہ جمعے پہ جائے، نہ نماز پڑھنے جائے، نہ گھر میں قرآن کھولے، اس کا زین العابدین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسانیت تین چیزوں کا نام، پہلے اپنی سوچ انسانی بنا، دوسرا نام انسانیت کا یہ ہے کہ اس کا عمل کردار بھی انسانی ہو، دوسروں کے ساتھ تعاون کرے، غریبوں کے دروازوں پہ جائے، یتیم کا پتہ چل جائے اس کے دروازے پہ جائے، بھائی بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کرے، دکھ درد میں جو شریک ہوگا نا، یہ کردار انسانی ہے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہو۔ اور اگر وہ امیر کے جنازے میں تو جائے اور غریب کے جنازے کے لیے وقت ہی نہ ہو، امیر سردار کی بیمار پرسی کے لیے تو جائے اور غریب رشتہ دار کی بیمار پرسی کا وقت نہ ہو، اس کا تعلق زین العابدین سے۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جو غلام کو اپنے پاس بٹھاتا تھا، جو غلاموں کو اپنے دسترخوان پہ بٹھاتا تھا۔ ہم تو اس علی ولی کے مرید اور شیعہ ہیں جو آدھی آدھی رات چہرے پہ رکاب ڈال کے، اپنے پشت پہ روٹیاں کی بوریاں ڈال کے، کبھی یتیم کے دروازے پہ، کبھی مسکین کے دروازے پہ، کبھی بیوہ کے دروازے پہ جاتا ہے۔ یہ انسانیت ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ ہمارا اخلاق بھی انسانی ہے۔ اخلاق کہتے ہیں ایک دوسرے کا سلوک، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ، سودا۔ ہم زمین کا سودا کرتے ہیں، دکانداری میں بیٹھ کر سودا کرتے ہیں، دفتر میں بیٹھ کر معاملہ کرتے ہیں۔ ہماری دکانداری بھی، معاملہ بھی، اور دفتر میں بیٹھ کر سارا معاملہ اتنا خوبصورت ہو کہ صادق آل محمد بول کے کہیں تو میرے لیے زینت بن گیا ہے۔ اور اگر ہمارا معاملہ دھوکے پہ ہو، فراڈ پہ ہو، کرپشن پہ ہو، اور پھر گھر کے آ کر یہ کہے سین میں کھڑے ہو کے آج میں نے بہت بڑا فراڈ لگا لیا، آج بڑا پیسہ میں نے دھوکے سے کما لیا، فخر کرے، یہ خفر کرنے والا ابلیس کا تو ہو سکتا ہے، زین العابدین کے ساتھ ایسا قرآن بھی تین چیزوں کا نام ہے۔ قرآن کے اندر ایک یہ بتایا گیا، اے بندے خدا میں خالق تجھے بتا رہا ہوں، تیری سوچ اور فکر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی ولایت کو قبول کر، اللہ کے رسول کی ولایت کو قبول کر، اہل بیت کی ولایت کو قبول کر، تیرے دل پہ شیطان کا قبضہ نہ ہو، اس کا قبضہ ہو جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے بھی تین چیزیں قرآن میں ذکر کیے، تیرا کردار بڑا خوبصورت ہو، تو نمازی ہو، تو زکوٰۃ دینے والا ہو، تو قرآن پڑھنے والا ہو، تو حج کرنے والا ہو، تو باطہارت ہو، تو پاک صاف رہنے والا ہو، تیرا زوجہ کے ساتھ سلوک بھی بڑا اچھا ہو، اولاد کے ساتھ بھی بڑا سلوک اچھا ہو، تو یہ تیسرا حصہ ہے انسانیت کا۔ قرآن سے کوئی تجھے کیسے زندگی گزار دے گا؟ کون ہے دنیا میں جو قرآن سے ہٹ کے تجھے بتائے گا مومن تو کیسے زندگی؟ یا ویسے جاتے ہیں
بڑے بڑوں کے دروازے پہ اور چائے پی کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، فلاں سردار میں کے پاس میں بیٹھ کر چائے پی گیا۔ تجھے فخر اس وقت کرنا چاہیے جب تجھے علی کہے کہ یہ میرا ہے، جب تجھے زین العابدین کہے کہ یہ میرا ہے، اور جب تجھے زہرا کا مظلوم بیٹا حسین کہے کہ یہ میرا ہے۔ اے کنیز مصطفیٰ، اگر تو مصطفیٰ کی کنیز بننا چاہتی ہے، گھر کی چار دیواری کے اندر تیرا شور کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہو کہ سیدۃ النساء فخر کرے کہ یہ میری ہے جو گھر میں رہے۔ اسی انسانیت کو بچانے کے لیے زہرا کا لال مدینے سے چل پڑا۔ بڑا مشکل تھا حسین کے لیے۔ کس طرح حسین نے نانے کا مزار چھوڑا، کس طرح حسین نے ماں زہرا کی قبر سے الوداع کیا، کس طرح وہ گلیاں چھوڑی جا حسین پروان چڑھ گئی۔ بڑا مشکل ہے بزرگوں کے بازار کو چھوڑنا۔ آپ جانتے ہیں نا، کوئی حج پہ جاتا ہے وہ 40 دن کے لیے جاتا ہے، لیکن اپنے قبرستان میں جا کے بزرگوں سے الوداع کرتا ہے، حالانکہ اسے یقین ہوتا ہے میں نے واپس پھر آنا ہے۔ لیکن بتاؤ، زہرا کا لال جب جا رہا تھا نا مدینے سے، اسے یقین تھا پھر ماں زہرا کی قبر نصیب نہیں ہوگی، پھر نانا محمد کی قبر نصیب نہیں ہوگی، بھائی حسن کی قبر نصیب نہیں ہوگی۔ لیکن دین کو اتنا پیارا تھا، شریعت کو اتنی پیاری تھی، سب کچھ قربان کر دیا اس اللہ کے دین، اور پھر اکیلا حسین نہیں نکلے۔ یہ دین بڑا پیارا ہے، اس میں بڑی قربانی لگی ہے، تو دین سے دور ہوتا ہے۔ دین کی عظمت پوچھنی ہے نا، کسی عام غیر معصوم سے نہ پوچھ، کسی سے نہ پوچھ، رخ کر کربلا کی طرف یا مدینے کی طرف، پوچھ یا زینب کبریٰ سے یا بیمار کربلا سے، جس نے توق اور زنجیروں میں مجبور ہو کے کبھی کوفے کے بازار میں دین کو بچایا اور کبھی شام کے بازار میں اس دین کو بچایا۔ حسین اکیلا نہیں چلا، بلکہ حسین کے ساتھ وہ علی کی بیٹیاں بھی تھی، جنہوں نے کبھی گھر سے بیر قدم نہیں رکھا تھا، جن پہ نگاہ سورج بھی کبھی نہیں پڑی تھی، لیکن کوئی نانے کا دین اتنا پیارا تھا، اسے بچانے کے لیے شریعت کا حلال بھی حرام بھی بچانے کے لیے زینب کبریٰ بھی کربلا میں آ گئی۔ میں قربان جب مولا کائنات کی عظمت پہ، یہی بیٹی جب آپ کو کہتی رہا بابا میں نانا محمد کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی، علی جیسا بہادر باپ کہتا بیٹی صبر کرو، بیٹی صبر کرو، ابھی رات چھا جائے گی نا، جب رات کا اندھیرا چھا جائے گا میں تجھے نانا کی قبر پہ لے جاؤں گا۔ عزیزانو، رات چھا جاتی، مسلمان گھروں کو چلے جاتے، علی اپنی بیٹیوں کو لیتے، آگے آگے علی ہوتے، درمیان میں زینب کبریٰ، پیچھے پیچھے حسن حسین ہوتے۔ لیکن عزیزانو، جب مسجد نبی کا دروازہ آتا، وہ آپ کا غیرت مند امام دوڑ کے آگے بڑھتے، وہ مسجد نبوی کے چراغوں کو بجھانا شروع کر دیا تاکہ کسی نمازی کی، تاکہ کسی صحابی کی نگاہ میری بیٹی زینب کے سائے پر بھی نہ پڑ سکے۔ اور میں قربان جاؤں مولا، آج تو مسجد نبوی ہے، زینب کے سر پہ چادر موجود ہے، وہ حسن حسین جیسے بھائی موجود ہے، لیکن مولا تم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی نمازی کی اور کسی صحابی کی بیٹیوں کے سائے پہ نگاہ پڑ سکے۔ مولا وہ منظر کیسے برداشت کرو گے؟ وہ جب عائشہ میں غریبہ، وہ بھائی مارے گئے، وہ بیٹے مارے گئے، اور بیٹھی ہوئی تھی بے بس ہو کر خیموں کے اندر کہ اب ہمارا مرد تو کوئی نہیں رہا، اب مسلمان ہمیں نانے کے شہر پہنچائیں گے۔ لیکن ایک صدا بلند ہوئی، لوٹو تبرکات علی بزرگ، وہ قیدی بنا کے لے چلو آل
رسول کو عزاداروں کس بے دردی سے لوٹا گیا. اور میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں, اور میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں, اور بتاؤ علی کی بیٹی کا جرم کیا تھا, علی کی بیٹی کا قصور کیا تھا؟ اور میں سوال کرتا ہوں سکینہ کا جرم کیا تھا؟ ایک لعین گھس گیا اس خیمے میں, اور جہاں علی کی بڑی بیٹی تھی, اس نے نوکے نیزہ سے چادر چھینی. عزاداروں کو سکینہ کے دور چھینتا ہے, کوئی فاطمہ کبریٰ کے سر سے چادر چھینتا ہے. عزاداروں ظالم کا ظلم ختم نہیں ہوا. جب جی بھر کے لوٹ چکے نا, یہ علی کی بیٹیاں خیمے میں کھڑی ہو گئیں, ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہو کر اب پردہ بنانا شروع کیا. لیکن ظلم آگے بڑا لگ گیا, اٹھنے لگا دھواں, ہائے جائے تو جائے کہاں علی کی. اللہ